عالمی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کی کوششوں میں اہم سنگ میل، امریکہ اور پاکستان میں معدنیات سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ پاکستان میں جدید ریفائنری قائم کرنے پر بھی اتفاق۔ پہلے فیز میں 50 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع۔ دونوں حکومتوں کے درمیان اہم معدنیات اور لاجسٹک سروسز کے 2 MOUs پر دستخط کیے گئے۔ FWO اور امریکی کمپنی USSM کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت پاکستان سے تانبا، سونا، ٹنگسٹن اور دیگر نایاب معدنیات برآمد کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکہ کے اعلیٰ سطحی وفد کی بھی ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ لیاقت پور کے علاقے موضع نور بالا میں ریسکیو آپریشن کے دوران کشتی الٹ گئی، 2 خواتین جاں بحق۔ یعنی شاہد کے مطابق متعدد افراد سیلابی ریلی میں بہہ گئے۔ بچوں سمیت 13 افراد کو پانی سے نکال لیا گیا۔ پانی میں بہہ جانے والوں کی تلاش کے لیے پاک فوج، ریسکیو اور پنجاب پولیس کا ریسکیو آپریشن جاری۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں آئندہ 12 سے 24 گھنٹے کے دوران بارشوں کا الرٹ جاری۔ پنجاب کے شمال مشرقی اور جنوبی اضلاع میں وقفے سے بارش کا امکان۔ مشرقی علاقوں میں سیلابی صورتحال، ندی نالوں میں طوفانی اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں کہیں طوفانی اور کہیں ہلکی بارش کی پیشگوئی۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال خطرناک، مقامی بند ٹوٹنے سے درجنوں دیہات زیر آب۔ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ مساجد سے اعلانات کے بعد متاثرہ علاقوں میں افراتفری پھیل گئی۔ شہر کو بچانے کے لیے بائی پاس پر شگاف ڈال دیا گیا۔ مکینوں کو انخلا کے احکامات۔ دریائے چناب کے پانی کے تیز بہاؤ سے 60 سے زائد بستیاں زیر آب آ گئیں۔ شجاع آباد میں بھی آبی ریلے سے تباہی۔ سیلاب میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ مظفر گڑھ کے علاقے عظمت پور میں بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں ڈوب گئیں۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں دریاؤں کی طغیانی سے صورتحال سنگین۔ بھارت کی جانب سے مزید پانی چھوڑے جانے کے بعد اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ PDM نے ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ فوج اور سول انتظامیہ کو بھی الرٹ کر دیا گیا۔ دریائے راوی اور چناب بپھر گئے۔ دریائے ستلج پر پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ سینکڑوں دیہات زیر آب، ہزاروں مکانات تباہ، 1 لاکھ ایکڑ فصلیں برباد۔ درجنوں اسکولز غیر معینہ مدت کے لیے بند۔ عوام کو فوری نقل مکانی کی ہدایت۔ قلعہ احمد آباد، بھکاپتن، راجیکا، سنتیکا، سیالکوٹ اور جھنگ سمیت درجنوں علاقے ڈوب گئے۔ وزارت آبی وسائل کا ملک گیر ہنگامی الرٹ جاری۔ پنجاب میں سیلاب کے بعد خوفناک صورتحال، ہر طرف پانی ہی پانی، قصور میں پھنسے گھر سیلاب کی نظر۔ کبیر والا میں دریائے راوی میں آنے والے آبی ریلے نے سب کچھ برباد کر دیا۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب نے چشتیہ کے عوام کو شدید مشکلات میں ڈال دیا۔ خانیوال میں مائی سفورہ بند ٹوٹنے سے 40 سے زائد دیہات کئی روز سے زیر آب ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سربراہی اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ ملک بھر کے دریاؤں میں شدید طغیانی اور سیلابی ریلوں پر بریفنگ۔ ریسکیو اور امدادی سرگرمیوں میں تیزی۔ متاثرہ آبادیوں کے بروقت انخلا، لاپتہ افراد کی تلاش اور صوبائی اداروں سے مکمل تعاون کیا جائے۔ شہباز شریف کی حکام کو ہدایت۔ نقصان ہوا ہے اس کو پورے کرنے کا کوشش کیا جائے، چاہے وہ زرعی شعبے کو ریلیف کی صورت میں ہو، چاہے وہ جو انفراسٹرکچر، جو گھر، جو دکانیں، جو چیزیں تباہ ہوئے ہیں ان میں نے ریکویسٹ کیا ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ وفاقی حکومت کے پاس ایک واحد طریقہ ہے کہ وہ اس ملک کے غریب عوام کو فوری طور پہ مالی مدد دیا جا سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا ملک میں زرعی ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ حکومت بیج اور کھاد پر کسانوں کو سہولت دے۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کے بل معاف کیے جائیں۔ سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ ہونا چاہیے۔ BISP غریب عوام کو مالی مدد دینے کا واحد طریقہ ہے۔ وفاقی حکومت کو صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ گزشتہ سیلاب کے متاثرین کے لیے حکومت سندھ 20 لاکھ گھروں کی تعمیر کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے تعاون سے ہی حکومت سندھ یہ گھر بنا کر دے رہی ہے۔
भारत अब पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सिंध ताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी खुली आबी जारियत है। जब तक तनाज़ात को तस्लीम नहीं किया जाता, मसाइल जन्म लेते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी बोली, पंजाब में सैलाब से 60 अफराद जाँ बहक, 42 लाख अफराद मुतासर हुए। मुल्की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कुदरती आफत से हुकूमत नहीं निमट सकती। ये आम पानी नहीं, सैलाब का पानी है। हमारे लोग शदीद सैलाब को संजीदा नहीं ले रहे।